بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ڈاکٹر ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا زبردست کام ہوا ہے، اور یہ ہوا ہے کہ یہ جو مبارک ثانی کیس تھا، اس حوالے سے علماء کرام کی محنت رنگ لے آئی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا مشن ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہمیں عشق ہے، اور عشق ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو بار بار کہتے تھے یا امتی یا امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو ہم اپنے نبی پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بھائی یہ میں آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان سے لے کے دیگر علماء کرام، جناب مفتی تقی عثمانی چاہے ہوں، چاہے جناب دیگر علماء کرام ہوں، انہوں نے جناب سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے تھے، گئے تھے، اور مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی مولانا فضل الرحمان نے، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کے حتمی فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے قابل اعتراض تمام شکوں کو ختم کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دینی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق یعنی کہ قائل کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پچھلی سماعت کے قابل اعتراض نکات کو ختم کر دیا۔ تمام دینی جماعتوں اور ان کے کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے بہت ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ چیف جسٹس نے جس مثبت رویے کا اظہار کیا، ان کو بھی داد دینی چاہیے۔ ایک انسان اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ لفظ اس کی زبان سے کافی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اس مسئلے پر حکومت اور اپوزیشن سب ایک صفحے پہ تھے۔ دیکھیے سر، ہم اپنے جو ہمارا عقیدہ ہے نا، عقیدہ ختم نبوت، جناب اس پہ ایسے ہم جناب یعنی کہ بالکل اکٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آئین پاکستان کو تسلیم کریں۔ کوئی شہری دنیا کے کسی حصے میں آئین کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے شہری حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ جناب دیکھیں، یہ میں آج کی جو کارروائی تھی، یہ بہت آپ نے دیکھا کہ علماء اکرام نے جناب فل ٹائم پریشر ڈالا اس فیصلے کے حوالے سے، اور مبارک ثانی کی ضمانت کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا قادیانیوں کے خلاف، ایک قادیانی جڑے نے جناب یہ فتنے اور شر نے یہ ہمارا حق مارنے کے چکر میں ہر ٹائم رہتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا مسلمان کہتے ہیں۔ یہ لعنتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد جناب سب ردی کی ٹوکری والے لوگ ہیں، اور اسی لیے ان کا جڑا بڈیرا سی یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی جناب باتھ روم سے مر گیا سی، تو اس لیے ان پہ لعنت بھیجیں بھائی بے شمار۔ سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے، اور میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں جلدی کیونکہ یہ بہت اہم فیصلہ تھا۔ جمعے کی مسجد، جمعے کے لیے جب مسجد ہم جاتے تھے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہاں پہ ہمارے جو امام مسجد تھے، ہر مسجد میں انہوں نے اس کیس کو اٹھایا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نظر ثانی کے لیے کہا گیا، جس کا تحریری فیصلہ آیا ہے۔ پروٹیسٹ بھی ہوا جناب اس کے حوالے سے، ختم نبوت جناب عقیدہ ہمارا جو ہے اس پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ اچھا، مختصر فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز نے تحریر کیا، عدالتی فیصلے ہوں آپ گل کر لینے، اس کی وجہ ہے کہ پچھلیاں تو گلاں کرنی ہی نہیں پائی کہ یہ جڑا قادیانی سی یہ ضمانت دے حوالے نال یا یہ حق سے اگر جڑا پیرا لکھا گیا سی، پیریاں دا آپ ریفرنس دے دینے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے پائی زیرو ٹالرنس ہے ہمارے اندر بھی، اور میں اپنی گل کراں تو میں انہوں نے لانتی، اور یہ جناب اسلام سے خارج ہے، ان کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں اسلام سے، میں ان کو یہ سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے 24 جولائی 2024 کے فیصلے میں تصحیح کے لیے وفاق کی متفرق درخواستیں آئی تھیں۔ اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ نے
ایک متفقہ قرارداد منظور کی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا وفاق کی درخواست میں بعض جید علماء اکرام کا نام لے کر استدعا کی گئی تھی کہ علماء اکرام کی آراء کو مد نظر رکھا جائے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا کہ مفتی تقی عثمانی نے ترکیہ سے اور جواد علی نقوی نے لاہور سے ویڈیو لنک پر دلائل دیے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب اتنے پہنچے ہوئے سن۔ مفتی شیر محمد خان، مولانا طیب قریشی، صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر اور مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان عدالت میں پیش ہوئے۔ حکم نامے میں تحریر کیا کہ مفتی منیب الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، پروفیسر ساجد میر اور مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ بوجہ پیش نہیں ہو سکے۔ پیش نہ ہونے والے علماء کی نمائندگی مفتی حبیب اللہ شاہ، ڈاکٹر فرید احمد پراچا، حافظ احسان احمد اور مفتی عبد الرشید نے کی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ علماء اکرام نے جناب فیصلے کے متعدد پیراگراف پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ علماء اکرام نے جس پہ اعتراض تھا فیصلے پہ، اس کے پیراگراف حذف کرنے کے لیے تفصیلی دلائل دیے۔ علماء اکرام نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش نظر رکھنے پر بھی زور دیا۔ اس میں کہا گیا تھا عدالت اپنے 6 فروری اور 24 جولائی 2024 کے فیصلے میں تصحیح کرتی ہے۔ عدالت اپنے دونوں فیصلوں سے جس پہ اعتراض تھا جن پیروں پر، انہیں حذف کرتی ہے اور ان حذف شدہ پیراگراف کو نظیر کے طور پر پیش یا استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ اگے کدی بھی نہ کرنا پائی، اسی اپنے آقا تے جان دینے واسطے ہر ٹائم تیار رہنے ہیں۔ یہ آپ بات یاد رکھیں، اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو وارننگ دے کے اسی پھر انہوں چھڑ دے کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہم سے بہت محبت کی، انہوں نے ہم سے بھی اللہ کے سامنے ہماری سفارشیں کی۔ قسم سے ہم اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہم اپنے نبی آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ عدالت نے اپنے دونوں دونوں فیصلوں سے پیراگراف حذف کر لیے اور ٹرائل کورٹ ان پیراگراف سے متاثر ہوئے بغیر مذکورہ مقدمے کا فیصلہ قانون کے مطابق کرے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس مختصر حکم نامے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وفاق کی حکومت درخواست وفاق کی وہ منظور کرتے علماء کرام کو نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں علماء اور مذہبی جماعتوں کی نمائندگی دلائل کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے مختصر فیصلہ سنایا تھی۔ پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست میں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے جو پیراگراف جن پہ اعتراض تھا ان کو حذف کر دیا۔ مبارک ثانی کیس میں پنجاب حکومت کی جانب سے دائر نظر ثانی درخواست پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی سربراہی نے 3 رکنی بینچ نے سماعت جناب کی تھی۔ اور یہ ماشاءاللہ جو کورٹ ہے انہوں نے جناب یہ جو پیراگراف تھے جن پہ اعتراض تھا علماء اکرام کو وہ جناب حذف کر دیا، اور ایک میسج بھی چلا گیا سپریم کورٹ کے ججوں کو کہ جناب اس کے بارے میں یہ جو قادیانیوں کے بارے میں اور ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان ہمارے نبی پاک، ان کے حوالے سے جو قانون بن چکا ہے، قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق کوئی نہیں، بھائی مرتد نے، انہوں نے کڈو۔ ان کے بارے میں جو بندہ نرم گوشہ رکھے گا، پاکستانی قوم اور یہ مسلمان اس کا پیچھا کریں گے بھائی۔ تو الحمدللہ رب العالمین جو علماء کرام کی کاوش تھی وہ رنگ لے آئی ہے، اور سپریم کورٹ نے جناب وہ جتنے بھی جو پیراگراف جن پہ اعتراض تھا ان کو فیصلے سے حذف کر دیا۔ یہ جڑا بندہ ہے قادیانی، یہ میں تو بندہ بھی نہیں کہنا چاہتا، یہ تو کوئی پتہ نہیں کون گٹھیا آدمی ہے جناب۔ اس کو بالکل گرفتار کیا جائے، اس کو ٹرائل میں رکھا جائے اور اس کو سزا سنائی جائے، اور اس کو ان کے بارے میں بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ بس یہ میسج چلا گیا، فوری طور پہ بھائی کو اجازت دے دیں، میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ یہ بڑا اہم کیس تھا، اس لیے کہ اس پہ ہماری دل آزاری ہو رہی تھی مسلمانوں کی۔ جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔